अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। कल के पेशावर के कत्ले आम के बाद पूरा मुल्क हालत सोग में है और एहतजाज में भी। आज पूरे मुल्क में हड़तालें रही, जुलूस रहे, कई पर जगह पे तोड़ फोड़ भी हुई, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ थी। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ हम सुनते हैं तालिबान और दूसरे तमाम वो ऐसे इदारे, ऐसे लोग, ऐसे ग्रोह जिन्होंने रियासत और अवाम के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, उनसे गवर्नमेंट कहती है बातचीत करें। कल के हादसे में 83 लोग शहीद हुए। अब तक पिछले सितंबर से लेकर अब तक 345 ऐसे लोग मारे गए हैं जो मजहबी ग्रोहों से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको याद है कुछ अर्सा पहले 2010 में लाहौर में 84 अहमदी भी मारे गए थे। तकरीबन ये तादाद मिला के मसीहों की जो टारगेटेड किलिंग आप कह सकते हैं वो है 100 से ज़्यादा टाप गई है। लेकिन क्या ये कल का वाक़या हम इसको इस जाविये से देखें कि ये ईसाइयों के ऊपर या हमारे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उनको टारगेट किया गया, या हम इसको एक लार्जर पिक्चर में देखें कि किस तरह जिन्होंने इस रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं वो हर शहरी को गैर महफूज कर रहे हैं। किसी को सुन्नी होने के पे मारा जा रहा है, किसी को शिया होने में मारा जा रहा है, किसी को ईसाई होने में मारा जा रहा है, किसी को अहमदी होने में मारा जा रहा है, और इस तरह सो ऑन सो फोर्थ कि एक वक्त वहाँ आ जाए कि हर तबका, हर इंसान इस मुल्क में गैर महफूज हो जाए। और ये जो ग्रोह हैं ये फिर अपनी शराइत पे, अपनी ताकत पे, जिनको हम मुज़ाकरात कहते हैं, वो हमारी बातचीत हो। क्या रियासत बिल्कुल हथियार फेंक चुकी है? क्या वक्त आ गया है कि अब हम ये फैसला कर लें कि ये रियासत, ये मुल्क, ये हम लोग और रियासत चलाएगी या वो ग्रोह चलाएंगे जो कोई और ज़बान नहीं समझते सिवाय ताकत की? इस पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा 2-3 हम और इश्यूज, एंगल्स भी इस पर लेंगे, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें इस तमाम जंग को, इस कल के वाक़े को इस पराये से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। शिफ्ट के अहले जो हमारे साई बहन भाई हैं उनके साथ जो जुल्म हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जाहिद खान, सेनेटर जाहिद खान, ANP के रहनुमा और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। मुझे पेशावर में ज्वाइन कर रहे हैं आतिफ खान साहब, ये PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अयाज़ वज़ीर साहब, इनका भी ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर थे। और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ऑल्सो। जाहिद खान, पहले मैं आपसे शुरू करूँ बात। कन्फ्यूजन किस बात की है? कल इमरान खान भी गए, उन्होंने बयान दिया ये आदमी नहीं जानवर, ये जानवर थे, लेकिन साथ उन्होंने कहा जब भी कुछ होने लगता है निगोसिएशन, मुज़ाकरात, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो हम 9 साल पुरानी दलदल में। जब एक ग्रुप सामने है, जंदुला ग्रुप सामने है जिसने माना कि हमने मारे हैं, फिर निसार साहब क्यों असेंबली में खड़े होकर पूछते हैं कौन है टेररिस्ट जिन्होंने औरतें बच्चे मारे? इमरान खान क्यों कहते हैं कि ये कौन है वो? जब हैं तो हम इनका नाम क्यों नहीं लेते? क्या हम इतना अब गिर चुके हैं या कमज़ोर हो गए? देखिए मालिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। कल का जो वाक़या है वो इतना दर्दनाक और साथ शर्मनाक मैं इसको कहता हूँ। हमारे तो पहले बहुत दुनिया में नेकनामी है क्योंकि हम एक टेररिस्ट स्टेट में तो दुनिया में समझा जा रहा है, और जहाँ भी कोई वाक़या होता है तो उसमें ज़रूर जब बंदा पकड़ा जाता है तो वज़ीरिस्तान से या कहीं से भी, पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी ट्रेनिंग करके चला जाता है। ये हमारी कौम और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, और ये कौम की इसमें कोई कोताही, कोई वो गलती नहीं है। कोल्ड वार के लिए जब हमने कंधा दिया, उसके बाद हमारे डिक्टेटर या जो परवीन मुशर्रफ के डिक्टेटर ने जो कुछ किया वो आज हमारे कौम भुगत रहे। अब जो बात आपने की है कि कल के वाक़े के बाद खुद निसार क्या कह रहे या इमरान खान साहब क्या कह रहे, हम अपने आप को गलतफहमी में क्यों डाल रहे हैं? मुझे इस बात को समझ नहीं आते। आपके जनरल को टारगेट किया गया, जिस दिन APC हुई उससे अगले दिन उन्होंने तोहफा दिया, एक जनरल साहब शहीद किए, कर्नल शहीद किया, ये भी कहा, और साथ ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि नहीं करेंगे, उसने साथ ये भी कहा कि जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम टारगेट करेंगे। फिर हम उसके नाम लेने से कतराते हैं। फिर ये जंदुला वाला जो कलवा किया हुआ है, एक तरफ हम कहते हैं टेररिस्ट है, इंसान नहीं है, फिर हम ये कहते हैं कि जी बातचीत करते, करे बात, लेकिन किससे करोगे? हम पहले भी चीख रहे थे, आपके मालिक साहब आपके प्रोग्राम में मैंने कई बार कहा था कि कितने ग्रुप है जिन से आप बात करेंगे, मुझे तो बस समझाए तो सही। और जंदुला तो भी TTP का हिस्सा है, वो लातालुकी हिसार तो क्या है, लेकिन क्या ये उनका हिस्सा नहीं है? क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप जंदुला का कहा जाता है LJ से भी ताल्लुक है। देखिए ये हो सकता है कहीं से भी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है ना हमारे मुल्क के अंदर, आप डिनाई तो नहीं कर सकते हो। आप उससे आंखें चुराने की, जरा ये आंखें चुराने से आतिफ ले मैं आखिर में करूं। देखिए APC हुई, APC के बाद क्या हुआ?
ڈائلاگ اگر ہم کریں, ہمارے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ڈائلاگ کر رہے تو کرے نا, کس سے کر رہے ہو؟ ابھی لوگ مرتے جائیں گے, جرنلسٹ کو مار دیا, کل یہ واقعہ ہوا, کل ہمارا ایک, آپ کو بہروز جانتے ہوں گے جو اس میں لکھتا تھا نیوز میں, اس کے بھائی کو جو ہمارے پارٹی کا کل, اس کو بھی مار دیا. اب مجھے بتا دیں اس سے پہلے سوات میں مار دیا. یہ تو روز کے واقعات ہو رہے, یہ نہیں ہے کہ جی کوئی رکے ہوئے ہیں. کوئی مجھے بتا دے. میں عاطف صاحب کو لائن پہ لے لوں سعدی. عاطف, آپ نے بات سنی زاہد خان کی, اور بات میں وزن بھی ہے. مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب ایک گروپ ہے اس نے ذمہ داری قبول بھی کی, اور یہ وہی گروپ ہے جس نے نانگا پربت والے سیاحوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی, تو پھر اس میں عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے ایسی سازش ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ پروسیس جو ٹاکس کا یا بات چیت کا پروسیس ہے اس کو روک دیا جاتا ہے, تو ایسی تو بات نہیں ہے. گروپ جو کہہ رہے ہیں, مار رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ اپنا آپ بتا رہے ہیں. پھر ہم کیوں ہچکچاتے ہیں نام لینے سے اور ایک چیز کو کلیئرلی ہیڈ آن لینے سے, اور پھر ہم کیوں سازشیں ڈھونڈتے ہیں اس میں؟ بہت شکریہ ملک صاحب. فرسٹ آف آل تو میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ نام لینا یا نہ لینا مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں یہ ہم پولیٹیکل مطلب وہ بیٹھ کے کہ جی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زاہد خان صاحب نے بھی کہا کہ جی مذاکرات کس سے کریں, نہیں کرنے چاہیے. اے پی سی ابھی کچھ دن پہلے ہوئی, کوئی 10 سال پرانی بات تو نہیں ہے یا کوئی 5 سال پرانی بات تو نہیں ہے. کچھ دن پہلے اے پی سی ہوئی ہے, یہ بھی اس کا حصہ تھے, اور جوائنٹ ایک ڈکلیریشن ہوئی ہے ساری پارٹیوں کی طرف سے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. ابھی آپ کے مطلب ایک واقعہ ہوتا ہے یا 2 واقعہ ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو, ان کو مجھ سے بہتر پتا ہے, یہ 5 سال حکومت میں رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس سچویشن کو ڈیل کرنا کتنا مشکل کام ہے. مطلب یہ اگر ہم یہ سمجھے کہ جی بہت زیادہ آسانی سے ہو جائے گا, جی آج ہم نے کہہ دیا کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں اور کل کو مذاکرات ہو بھی جائیں گے اور پرسوں کامیاب بھی ہو جائیں گے. حالت خوف سے لگتا یہ ہے کہ کے پی کے اندر اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہماری ہے یہ حالت خوف میں ہے. آپ نے کہا نام لینے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن بات اگر آپ جو لوگ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں, جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اگر ہمارے میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کو نام لے کے قاتل کہہ سکیں, تو پھر آدھی جنگ تو ہم وہیں ہار گئے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں پھر اپنی بات شاید آپ سمجھے نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ لڑ کے تو ہم نے دیکھ لیا. مطلب یہ جو پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جی لڑائی ہونی چاہیے, یہ تو ان کو کس نے روکا تھا؟ یہ تو لڑ رہے تھے تو آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دہشت گردی کم ہوئی کیا؟ یہ سوسائڈ بامبنگ یا باقی چیزیں کم ہوئی کیا؟ اس وقت تو ہم نے تو ان کو نہیں روکا تھا کہ آپ وہ کریں. یہ تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ جی لڑنا ہے. لڑ کے تو ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر اتنے عرصے سے ہم نے لڑ کے دیکھ لیا اور اس کے باوجود بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, تو ہم مذاکرات کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور اس سے اس ملک میں نہیں, خاموشی کی میں بالکل بات نہیں کر رہا. لیکن انہوں نے لڑ کے, یہ کتنی پارٹیوں نے لڑ کے پچھلے 10 سال سے لڑ رہے ہیں, تو آیا اس ملک میں امن آ گیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرنسپل سٹینڈ تو ہے کہ کوئی نہیں ہے, کوئی پرنسپل سٹینڈ آپ کو کہیں لینا ہے کہ نہیں لینا, کہ اگر آپ صرف اس بات پہ دیکھیں گے کہ اگر آپ صحیح بات پہ لڑ رہے ہیں اور اس پہ اگر وہ سکسیس نہیں ہوئی تو آپ وہ صحیح راستہ چھوڑ دیں. میرا تو سوال اتنا سا ہے. دیکھیں یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے کہ مطلب یہ ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مالک صاحب, اس میں کتنی انٹرنیشنل چیزیں انوالو ہیں, اس میں مطلب نیشنل چیزیں کتنی انوالو ہیں. اسپیشلی اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں نا, بہت بڑا سانحہ, مطلب اسپیشلی جو مائنورٹیز کو ٹارگٹ ایک سوال ہے مجھے انہوں نے بھی جوائن کیا ہے ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, تھینک یو ویری مچ. آصف, میں ایک سوال ہے عاطف میں آپ کو بھی کر رہا ہوں, یہ میں سب سے کروں گا. ابھی آپ نے کہا انٹرنیشنل بھی چیزیں انوالو ہیں, تو اگر انٹرنیشنل چیزیں انوالو ہیں پھر تو یہ لوگ انٹرنیشنل لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ابھی انڈیا میں خبر بھی آئی کس طرح ان کا انٹیلیجنس جو سا یونٹ ان کی آرمی چیف نے بنایا جو پاکستان میں خفیہ آپریشنز کرتا رہا. تو اگر یہ انٹرنیشنل فورسز کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں یہ قوتیں, پھر تو نیگوسیشنز کا ویسے ہی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا, وہ تو پھر ایجنڈا ہی اور ہے. میں جواب دوں مالک صاحب؟ جی عاطف, پھر میں ادھر بھی آ رہا ہوں اسٹوڈیو میں اور ریاض صاحب سے جائیں گے, سب سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے, اس طرح ہے نا, اس طرح ہے کہ جب بھی یہ مذاکرات ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی کچھ ایلیمنٹس آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ امن ہو اس صوبے میں, اس ملک میں. سپوائلرز تو ہوتے ہیں,
جو اس ملک کے دشمن ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جی تو مذاکرات ہونے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے، امن آ جائے، تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ابھی یہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب جا رہے تھے وہاں UN جا رہے تھے اور اسپیشلی ایسے موقع پہ اس کو کرسچنز کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ وہاں پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ بنے. اس چیز کو بھی ذرا آپ دیکھیں نا کہ مطلب اس اینگلز کو بھی دیکھیں کہ پاکستان کے دشمن جو یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کا یہ عمل چلے اور پاکستان میں امن آئے، تو اس چیز کو بھی ہم بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ جس طرح کی چیز نہیں ہے. پلیز ایاز وزیر صاحب، میں ابھی آپ پاس آ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ مجھے بار بار مارشل صاحب بے چین ہے کچھ کہنے کے. مارشل صاحب جو یہ عاطف نے بات کی ہے، پھر تو آل دا مور ریزن ہے کہ اگر یہ اس طرح پلانڈ ایکٹیویٹیز ہیں پھر تو یہ گیم لوکل وہ ایشو ہی ختم ہو گیا نا کہ ڈرون کا ریاکشن ہے، فلانی چیز کا ریاکشن ہے، پھر تو گیم ہی بہت بڑی ہے. پہلے تو یہ جو فرمایا جا رہا تھا ابھی، ایک چیز کا جواب چاہیے مجھے ان سے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک ان سے جنگ لڑ کے ہار گئے اور تھک گئے، یہ بتائیے کہ کس نے جنگ لڑی ان کے خلاف؟ میرے نزدیک تو آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی. جنگ تو اسٹیٹ لڑتا ہے، اسٹیٹ کے آرگنز ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک صرف آرمی جنگ لڑتی رہی ہے. ANP نے ٹرائی کی اپنے پچھلے دور میں، ان کو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا. آج وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑی شہادتیں ہوئیں، ہم نے تو بڑی قربانیاں دیں، اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہم بات کرتے ہیں اوور آل اسٹیٹ کی. جب بھی بات ہوتی ہے اتنا بڑا ہمارے ملک کے اوپر اس وقت خطرے جو ہیں وہ منڈلاتے رہے پچھلے 5 سال، ہم بات کرتے ہیں اس کی. جب میں کہتا ہوں اسٹیٹ نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا، اسٹیٹ کے ایفرٹ کیا تھے؟ جوڈیشری سے لے لیں، کوئی قانون بنے، پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنے. جوڈیشری نے جن لوگوں کو پکڑا ان کو چھوڑ دیا، پکڑ کے لوگ دیتے رہے اور جیلوں سے وہ بھاگتے رہے، جیلیں توڑتے رہے، ادھر سے اپنے کرمنلز کو لے کے بھاگتے رہے. پارلیمنٹ نے وہ بل نہیں پاس کیا 3 سال کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ لڑتا رہا. ایگزیکٹو کا کام تھا ان کو پکڑنا اور اس کے بعد ان کے اوپر باقاعدہ چارجز لگانا اور اس کو آگے پرسو کرنا. کیا وہ ایگزیکٹو نے کام کیا؟ پولیٹیشینز 3 سال جیسے میں نے کہا کہ بل پڑا رہا، اور جب کانٹمپٹ آف کورٹ کا بل پاس کرنا تو 48 گھنٹے میں پاس کر دیا. آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جنگ لڑتے رہے؟ آپ جنگ نہیں لڑے. اسی چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھا کے آج وہ اتنے مضبوط ہو گئے. اب آپ لے آئیں انٹرنیشنل سین کو. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر 5 سال تک کہتے رہے کہ اس کے اندر بیرونی ہاتھ ہے، مگر بیرونی ہاتھ ہمیں آج تک دکھائی اور آپ کو اور مجھے معلوم ہے بیرونی ہاتھ کیا ہے. میں نام لیتا ہوں، را ہے، اس کے اندر CIA ہے، اس کے اندر اسرائیلی ایجنسیز ہیں. جب آپ کو یہ سارا معلوم ہے تو آپ سٹیٹ کے کرتا دھرتا ہو کہ آپ نے آج تک نام نہیں لیے. پھر آپ نے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیے؟ اس میں ہمارے مسلمان ممالک شامل ہیں. آپ نے کسی کو پکڑا؟ آج بھی اب جب بات کرنے جا رہے ہیں، ایک اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے، آپ APC میں بیٹھ کے کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے کہ ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں؟ اور ہیں ایک طرف اتنے بڑے بڑے ہاتھ، انٹرنیشنل کانسپریسی. APC میں تو ہم نے سب کو کہہ دیا اپنے ہی ہیں. ہم نے تو باہر والوں کی بات نہیں کی، ہم نے دہشت گردوں کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی. ہم نے تو کہا کہ بس ہر چیز ریاکشن ہے ڈرون کا. نہیں. اور پھر آپ نے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر دی مذاکرات. آپ کا پری الیکشن جو نعرہ تھا وہ بھی مذاکرات تھا. قوم کو ایک امید نظر آ رہی تھی. آپ نے ووٹ بھی اس نام پہ لیے مذاکرات کے لیے. میں تو ایاز وزیر صاحب کو شامل گفتگو کر لوں، پھر میں زاہد خان کے ساتھ ایک دو سیریس باتیں بھی اور بھی کرنی ہے. ایاز وزیر صاحب، کیا پاکستان نے جنگ لڑی ہے صحیح معنوں میں ان تمام گروہوں کے خلاف؟ جس طرح ابھی عاطف کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنگ لڑ کے اب ہم تھک گئے ہیں، وہ کام ہم نے صحیح نہیں کیا. مارشل صاحب کہتے ہیں ہم نے جنگ لڑی نہیں اور ریزنز بھی دیے. کیا ہم نے جنگ لڑی بھی ہے؟ دیکھیے، حقیقت کو الفاظ سے چھپایا نہیں جا سکتا. 10 سال سے ہم فاٹا کے اندر یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے قانون بھی بنایا گیا. کوئی ایسی بات نہیں کہ قانون نہیں بنایا گیا. فاٹا کے اندر آپ کو معلوم ہے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن سے چیزیں چلائی جاتی ہیں، لیکن اس جنگ میں اپنے فورسز کو کور دینے کے لیے ریگولیشن ان ایڈ آف سول پاور بھی 2008 سے لاگو کروایا. یہ لاگو کیا 2011 میں، بٹ ود ایفیکٹ فرام 2008. تو یہ جو ریگولیشن ان ایڈ آف سول پاور ہے، میں مختصراً اتنا عرض کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، کہ یہ انڈیا میں جو انگریزوں نے رالٹ ایکٹ شاید 1919 کا تھا، جو امپوز کیا انڈین کو احتجاج سے روکنے کے لیے، جس سے جڑانوالا والا انسیڈنٹ ہو گیا جس میں 500 لوگ ایک دن فائرنگ سے مار دیے. یہ اس سے بھی سخت قانون ہے. اگر کسی کو شک ہے میں اس پہ مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن بات ادھر چھوڑ لیتے ہیں. قوانین بھی ہے، 10 سال سے ہم جنگ بھی لڑ رہے ہیں
हमारे एयरफोर्स ने, आपका एयरफोर्स चीफ रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने खुद 2-3 साल पहले कहा था कि हमने 5,500 एरियल सार्टीज की हैं फाटा के अंदर, और कोई 11,000 बम आसमान से गिराए उन इलाके पे। तो ये 5,500 साठियाँ किसके ऊपर हो रही थी, ये इतने बम किस पे गिराए जा रहे थे, ये इतने तोपे किस पे चलाई जा रही थी, ये इतने गनशिप हेलीकॉप्टर किस पे चलाए जा रहे थे। लेट्स नॉट कंफ्यूज द इशू। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। इतना काफ़ी है कि ये जंग हम लड़ रहे थे, इस तरह जंग नहीं जीत सकते। मकसद कहने का ये है कि ये करारदाद है कि सारी सियासी जमातों ने और हमारी फ़ौज ने मिल बैठ के ये APC की करारदाद मंजूर की है कि ये हम बातचीत के ज़रिए मामलात आगे चलाएंगे। अब ये पूरी कौम की नुमाइंदगी है, इसमें पॉलिटिशियन भी, इसमें आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल है। तो मैं ये तजवीज़ करूंगा, यही मेरी इत्तला के मुताबिक आर्म फोर्सेस शामिल नहीं है। अब यार साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, वहां पे रेजोल्यूशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और अब आर्म फोर्सेस में मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा वहां पे हार्ड बर्न हुआ है, बहुत ज्यादा एतराजात हैं कि इतना नरम करारदाद और इतनी खुली छुट्टी जो आप दी गई है, ये बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं हुई। देखिए मालिक साहब, ये हक ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और साहब का है कि इतने नुमाइंदा लोग वहाँ बैठे हैं। उन्होंने एक बात की, हम उनको 1 घंटे के बहस में रद्द कर लें, उसको मौका दे दे। नहीं सर, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई खुदा तो नहीं है। अयाज वज़ीर साहब इंसान है, हम उनकी जजमेंट्स को क्वेश्चन कर सकते और करेंगे। हम काइंडली अब ये ना कहें कि बिकॉज वो इलेक्टेड हैं। अब जिस तरह तो कानून, अगर वही लोग बैठ के आइन की खिलाफ वर्जी करें, अगर आइन का आर्टिकल 256 कहता है कोई ऐसा ग्रोह जो अपनी फौज बना के रियासत के खिलाफ खड़ा हो, आप उसके साथ निगोशिएट या उसको आप नहीं दे सकते। अगर उनके साथ यही हमारे इलेक्टेड लोग बैठ के कहेंगे हाँ जी आप हमारे साथ, हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, आपकी शराइत में बात करते हैं, तो वो आइन तोड़ने की तो उनको नहीं इजाजत, चाहे वो पार्लियामेंट में इलेक्टेड हैं या नहीं है, आइन के ताबे हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो भी आइन तोड़ता है हम सब उसके खिलाफ इकट्ठे खड़े हो जाए। यही आइन आपके डिक्टेटरों ने रोंद डाला अपने वोटों के नीचे। हमने कोई एहतजाज नहीं किया, उनको बर्दाश्त भी किया, और उनके हुक्म पे ये आर्मी भी वहाँ डिप्लॉय हो गई, और इसी जंग में डाला भी उन्होंने हमें, इस बदकिस्मती से इस जंग में, वरना ये जंग हमारी नहीं थी, अब हमारी हो गई बदकिस्मती। मुझे यार साहब यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आगे नाज़रीन मैं जाहिद खान से शुरू करूंगा। पहला सवाल ये है, पहले तो ये फैसला कर लें आज कि क्या हमने जंग अभी तक लड़ी भी है या नहीं लड़ी, और अगर लड़ी है या नहीं लड़ी उसके बाद अब आगे हमने किस रविश होगी, हमने जाना कहाँ है। क्या रोज़ाना 80-84 पाकिस्तानी मरेंगे और हम यही कहते रहेंगे मुज़ाकरा चलो, सब कुछ करो, और हम आंखें मूंद के एक कबूतर की तरह बैठे रहेंगे? इसका फैसला करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जाहिद खान साहब ये बताएं, सवाल तो बहुत है लेकिन आज एक बहस बड़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट पे चली गई है। जब अभी आपने बात सुनी आतिफ साहब की, याज वज़ीर साहब की, उन्होंने कहा हमने जंग लड़ के 9 साल देख लिया, 10 साल नहीं हुआ। मास्टर साहब कहते हैं हमने जंग लड़ी नहीं। हमने जंग लड़ी भी है या नहीं, उनको सबसे बड़ी दलील यह दी जाती है हमने जी जंग लड़ के देख ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब आप सबके साथ बैठ के बस बातचीत करें। देखिए मालिक साहब दोनों ने एक बात भी की जो तकरीबन कॉमन है दोनों का। वो कहते हैं कि जी APC में सारे पार्टीज बैठे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम तो इनकारी नहीं है, हमने तो कहा है। लेकिन हमने वादा नहीं किया था, आप लोगों ने वादा किया था कि हम जब हुकूमत में आएंगे हम नेगोशिएशन से उसी दिन कोई 60 दिन कह रहे थे, कोई 90 दिन कह रहे थे, अब 110 दिन हो गए। 9 तारीख को आपकी APC हुई, अब डायरेक्शन तो बता दे करना क्या है। वो कमेटी भी नहीं बनाई गवर्नमेंट ने, जो नेगोशिएशन कमेटी। मैं डायरेक्शन तो आप बताए आपने करना क्या। जहां तक ऑपरेशन की बात है, देखिए ऑपरेशन स्वात में कामयाब हुआ था ना, इसलिए कि उसके साथ पॉलिटिकल विल भी साथ, ऑनरशिप भी थी, फौज थी, और उसके साथ NP कड़ी थी जिसमें हमने भी सफ़र किया है, और हमने 750-800 कारकुन और अपने लीडरशिप को शहीद किया है। लेकिन आज वो सूरत हाल स्वाद में नहीं है जब हमारे आने से पहले पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लहराया जा सकता था। उसके बाद आपका जो ट्राइबल एरिया में है, अगर फौज ने अपनी तरफ से कुछ किया है तो किया है,
किस फेडरल गवर्नमेंट ने, मैं पीपल पार्टी से पहले तो पूछता हूँ, उसने उसको पॉलिटिकल अनरशिप दिया था कि जाओ गो आप कर ले, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया था? हम अकेले थे, हमें सब छोड़ गए थे, हम पे सारे पार्टियां तनकीद करते रहे, ये अमेरिका के जंग लड़ रहे, ये डॉलर ले रहे। आज मुझे यही बता दे मालिक साहब, मैं एक बात दोनों पार्टियों से पूछता हूँ कि आप कहते हैं कि अमेरिका के जंग है, हमें इससे निकलना है, तो आज तो आपकी हुकूमत निकले, कहाँ पे अमेरिका का जंग? दूसरी ये बात है कि आपने कहा नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन कितने दिन में आप करेंगे? लोग मरते रहेंगे और आप इंतजार करते रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि जंग करें, हम तो कहते हैं नेगोशिएशन करने तो करो ना, किसने रोका है अभी तक? आज मुझे बता रहे वो तो जिस दिन आपने एपीसी की उन्होंने शहादतें कर दी, आपने मुल्ला बरादर को छोड़ा तो उन्होंने ये तोहफा दे दिया, कुछ 84 लाशें उठा लें आप। ये तो यार अर्ज करना, आपके जनरल को मारा, और जनरल भी ऐसा नहीं था, GUC मलाकन डिवीजन का था, और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे और साथ ये भी बयान दे रहे, देखें हम इसलिए डरते हैं, हम कतराते हैं, वो साथ बयान दे रहे, वो कहते हैं कि जी हमें और मौका मिला, हम जाया नहीं करेंगे, हम टारगेट करेंगे। उसने ये स्टेटमेंट भी साथ दिया। आप मुझे बता दे, फिर आप कहते कि जी हम सबुटाज कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, खुदा रहा ऐसे बातें न करो, हम आपके साथ खड़े खड़ो जो कुछ करना है। और जो किया, क्या उसमें सक्सेस, कहीं कामयाबी हुई हमें? देख लें, बड़े सामने आपके मिसाल है, सवात में ओनरशिप ली थी पॉलिटिकल पार्टीज ने, और बाय द वे वो भी एक एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ था। ये ANP को ये ड्यूटी दी गई थी कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट हुई, उसके बाद 2 कैप्टन के उन्होंने सर जो है वो जुदा कर दिए तन से, और उसके बाद ये वायलेशन हुई, और उसके बाद कहा गया कि यूज ऑफ फोर्स, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ओनरशिप ली। सवात की मिसाल आपके सामने है, ये कोई हम हवा में तो नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि उसके फॉलो अप के तौर पे जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसने टेक ओवर नहीं किया, उसको टेक ओवर करना चाहिए था। ये आर्मी का काम नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे। तो सवात इज अ मॉडल। अब क्या हुआ, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले यहाँ की गई डिस्कशन में, बिल्कुल एयरफोर्स ने सॉर्टीज की हैं, बिल्कुल आर्मी ने ऑपरेशंस किए हैं, उसका रिजल्ट है 7 एजेंसियां जो आपकी फाटा की हैं, जो फाटा में रहते हैं वो सब इस चीज़ को जानते हैं, उसमें से 6 एजेंसियां क्लियर कर दी गई हैं। अब वो सब का सब जो गढ़ है, वो एक एजेंसी जो नॉर्थ वजीरिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, वहां जाके वो बैठ गए हैं, और वहां पे बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे बहुत सारे उनकी एडवांटेजेस हैं, जिसके लिए मेन एक बहुत बड़ा इशू और एक बहुत बड़ी ये लेकिन ये भी तो है, वहां पे हकानी नेटवर्क भी है, जो कुछ यहाँ पे इदारों का लाडला है, वो भी तो फैक्ट है। वहां पे हकानी नेटवर्क भी तो बैठा है। हकानी नेटवर्क फौज वहां क्यों रुक गई? फौज जब 6 कर ली थी, 7 भी कर ली। हकानी नेटवर्क अगर है भी, तो ये हकानी नेटवर्क को एग्जिट भी दी जा सकती है, सब कुछ होता है। इस तरह की बात नहीं हम कर सकते। जब ऑपरेशंस होंगे तो उन्हीं को पकड़ा जाएगा जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान किया हुआ है। 6 एजेंसीज आपकी क्लियर हैं, आप कह रहे हैं जी फाटा में आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकले। ये तो लोगों को मिसलीड करने वाली बात है। रिजल्ट निकले हैं, मगर अब सबसे बड़ा मरहला आ गया है, उसके लिए आर्मी चीफ को भी गलत कोट कर रहे हैं आप कि आर्मी चीफ ने अंदिया दे दिया है। नो, आर्मी चीफ वहां बैठे, उन्होंने कहा जनाब फैसला पॉलिटिकल गवर्नमेंट करे, आप हमें ना ब्लेम करें बाद में कि देखें जी जब भी हम कोई सलामती और उसकी बात करते हैं मुज़ाकरात की, आर्मी जो है वो यूज ऑफ फोर्स से मामला खराब कर देती है। आर्मी और सिविलियंस एक पेज पे है, आर्मी और गवर्नमेंट एक पेज पे है। नहीं, एक पेज पे इस हद तक कि लीड पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप मुज़ाकरात को आजमा लीजिए, आप हमें मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप हमें एक्शन की बात करेंगे, हम आपके साथ हैं। अब आप मुज़ाकरात को आजमाना चाहते हैं, मुज़ाकरात को जो आपने आजमाया अभी तक, उसका जवाब दे दें। ये बताइए, आपने सारी बातें सुनी है, ये नेगोशिएशंस कब तक, एक ओपन एंडेड खुली ऑफर कब तक चलेगी कि उधर से वो कहेंगे हम फौजी भी मारेंगे, अफसर भी मारेंगे, वो कहते हैं हम आम लोगों को भी मारेंगे, हम कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ बैठो बातचीत करो मुल्क के लिए वो, और 7 लाशें गिर रही हैं यहाँ से। आप लोग, अब आप मेन पार्टी हो, आपकी तरफ से भी हमने कोई जिद नहीं देखी, इसरार नहीं देखा कि जो नेगोशिएटिंग कमेटी कम अज़ कम आपकी तरफ से, APC की तरफ से बननी थी, वो तो बन जाती। तालिबान की तो छोड़ें, बाकियों की छोड़ें, इधर से भी कोई ग्राउंड पे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। सिर्फ एक रवैया है अपीजमेंट का कि चले आज 80 मर गए हैं, कोई बात नहीं, हम ले आएंगे, अमन ले आएंगे, शायद 100 और मर जाएं। कोई तो डेडलाइंस हैं कि नहीं है आप लोगों के नज़दीक? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो बात मतलब मैं करूं तो मैं उसको ओन करूंगा। मतलब ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जी हम थक गए हैं इस वजह से हम नहीं कर रहे, हम जंग नहीं लड़ रहे। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि हमने इलेक्शन से पहले भी, या जो पार्टियां हैं और भी जिन्होंने कहा था कि हम नेगोशिएशन करनी चाहिए, उनको अवाम ने मैंडेट दिया है, और जिन्होंने ये कहा था कि जी हम लड़ रहे हैं, उनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। इस चीज़ को तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो जाएं, ये बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह जंग की बात कर रहे हैं कि वो वजीर साहब ने भी क्लियर किया, अगर ये पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं थी
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوات میں پولیٹیکل اونرشپ تھی باقی جگہوں میں نہیں تھی, تو باقی جگہوں میں کیوں نہیں پولیٹیکل اونرشپ؟ ان کو لینی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی, ان کو لینی چاہیے تھی. پھر اگر یہ ان کے اختلافات تھے تو باقی مسئلے پہ تو یہ اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن اگر اتنے بڑا مسئلہ تھا اور ان کا اختلاف تھا کہ جی ان کو پولیٹیکل اونرشپ چاہیے تھی, وہ دے نہیں رہے تھے, وہ لے نہیں رہے تھے, تو ان کو پھر آگے آنا چاہیے تھا کہ جی یہ مسئلہ ہے. مطلب یہ تو دیکھیں, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس تاریخ سے یہ اگلے 1 مہینے میں حل ہو جائے گا نیگوسیشن کے ذریعے یا اگلے 1 مہینے کے ذریعے, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر جنگ کے ذریعے بھی, لڑنا کے ذریعے بھی, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جی آپ جنگ کے ذریعے ٹھیک ہے اس کا حل نکال لیں, لیکن آپ جنگ کے ذریعے مجھے بتا دیں, آپ ڈیٹ مجھے بتا دیں کہ اس ڈیٹ تک آپ جنگ کے ذریعے اس کو حل کر دیں گے, میں آپ کو کہوں گا ٹھیک ہے آپ حل کر لیں. جنگ کے لیے بھی تو آپ کوئی ڈیٹ نہیں بتا سکتے. جس طرح جنگ کے لیے ڈیٹ نہیں بتائی جا سکتی, اسی طرح دیکھیں یہ ہم نیگوسیشن بھی کریں گے. اور خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم پہلے کوشش کریں گے, نیگوسیشن کریں گے. شروع کرنے کی تو بتا سکتے ہیں عاطف, شروع کرنے کی تو بتا سکتے ہیں آپ. دیکھیں وہ تو ابھی اے پی سی ہوئی ہے, یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہم میڈیا پہ تو آ کے نہیں بتا سکتے. بیک ڈور وہ چل رہے ہوں گے, مطلب یہ تو ان سی سینسٹیو چیزیں ہیں کہ میڈیا پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جی اس سے بات ہوئی ہے, اس سے بات ہوئی ہے. آپ کو بھی دیکھیں, اگر آپ وہ بننا چاہیں کہ جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کو بھی سیریس مسئلے جو ہوتے ہیں اس میں بیک ڈور وہ ہوتے ہیں, رابطے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب کوئی چیز کنکریٹ بننا شروع ہوتی ہے تب آ کے میڈیا پہ بتایا جاتا ہے. یہ کچھ طرح کی بات نہیں ہے کہ جی ہم کوئی بات کر لیں اور آگے میڈیا سے بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں, کچھ چیزیں بتانے کی ہوں گی, کچھ چیزیں بتانے کی نہیں ہوں گی. I'm sure اگر تو جو یہ بیک ڈور روابط آپ کہہ رہے ہیں چل پڑے ہیں, کھل گئی ہیں باتیں, تو کیا یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ بیکاز وہ کمیٹی تو نہیں بنی جس نے کرنی تھی بات چیت. یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ کی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں آپ دیکھ لیں ارد گرد خیبر پختونخوا پشاور جو ہے ارد گرد سارا وہ ہے فاٹا ہے. اس میں فاٹا کی انوالومنٹ ہے, اس میں آرمی کی انوالومنٹ ہے, اس میں ظاہری بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں. یہ اکیلے خیبر پختونخوا کا کام نہیں ہے, یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے, اس میں ساروں کو انوالو کر کے چلنا پڑے گا. اور لیکن آپ لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, بات چیت شروع ہو گئی ہے اور آپ لوگ اس میں شامل ہیں اپنے حصے کے مطابق. بالکل ہم نے جو وہ دیا ہے, جی بالکل ہم نے کھلا ان کو دے دیا ہے کہ جی ہم نے سیریسلی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو, نیگوسیشن ہو. اگر آفٹر آل کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں جنگ تو آلریڈی لڑ رہے ہیں, تو اگر وہ تو خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نیگوسیشن ہم کرنا چاہتے ہیں اور اگر کچھ گروپ ایسے ہوں کہ جو نہ کرنا چاہیں, کہیں بھی جانے کے لیے ایاز وزیر صاحب ایک نیت دیکھی جاتی ہے. گورنمنٹ کی ہماری جو قیادت تھی انہوں نے نیت دکھائی, اے پی سی کی, اس پہ ریزولوشن کہا اور اس پہ کہا. اس کے جواب میں ہمیں شہادتیں مل رہی ہیں, دھماکے مل رہے ہیں, اور وعدہ تک نہیں مل رہا کسی چیز کا. تو اگر نیت حد تک بھی نہیں کوئی دوسری سائڈ بات کرتی, تو کیا ریئلسٹکلی یہ بات کہیں جائے گی آگے کہ نہیں جائے گی؟ اس سے پہلے صرف اتنا عرض کروں گا, شاید لطیف صاحب نے کہا کہ ساری ٹرائبل ایجنسیاں کلیئر ہو گئی سوائے نارتھ وزیرستان کے. اگر یہ بات صحیح ہے تو میری طرف سے ان کو چیلنج ہے کہ سینئر آرمی آفیسر یا سول آفیسرز وہ روڈ پہ کسی بھی ٹرائبل ایجنسی کو ٹریول کر لے, ہیلی کاپٹر چھوڑ دے. آج تک میں نے نہیں سنا ہے کہ کوئی سینئر افسر بائی روڈ ٹریول کر رہا ہو, سارے ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے ہیں. دوسری بات, گوملزام ڈیم کی اوپننگ تھی, اس کے لیے وانا سے ٹانک تک پورے دن وہ سڑک بلاک کی ہوئی تھی. یہ تو کلیئرنس کی بات ہے. دوسری بات آپ کی یہ ٹاکس کی ہو گئی, تو ذرا کائنڈلی اگر کوئکلی سوال مین پوائنٹ بتا دیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں جی نیت کا انہوں نے کوئی اندیا نہیں دیا, ہماری نیت تو آ گئی. میں سمجھ گیا. میں نے اس پہ ایک آرٹیکل ابھی ریسنٹلی لکھا ہے, نیوز میں آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے اس کی سپورٹ کی ہے کہ اچھی بات ہے یہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا, لیکن بات چیت صرف کہنے سے نہیں بنتی. اس کے پیچھے حکومت کی سیریسنس, حکومت کے اقدامات, وہ جب نظر نہیں آئیں گے, آن دا گراؤنڈ چینجز نظر نہیں آئیں گی, کوئی پیش رفت نہیں ہوں گی, تو صرف ٹاک سے بات نہیں چلے گی. صرف اس پہ بات نہیں چلے گی کہ ہم نے اب ارادہ کر لیا ہم آگے بڑھیں گے.
اب جیسے آپ نے کہا ان کو اگر نام نہیں بتانے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو ٹیم انگیج کرنا ہے ان کے نام صیغہ راز میں رکھے، ان کو خطرہ ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ابتدا کر لی، اس کے بعد پھر یہ باقی چیزیں آتی ہے کہ سیز فائر ہوگی نہیں ہوگی، ہم لڑیں گے، صلح کریں گے نہیں کریں گے، لیکن حکومت کم از کم، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اپنے اس آرٹیکل میں کہ نیو یارک جانے سے پہلے فاٹا کا دورہ کر لے، چاہے 1 گھنٹے کا ہو، اور اس میں آپ اپنی جو یہ پیس ٹاک کی بات ہے اس کی مین بات وہاں پہ پریس کانفرنس میں بتا دے کہ ہم ایسے ایسے کریں گے، اگر اس کے لیے وہ راضی ہے تو بات کریں گے، نہیں راضی ہے تو پھر نہیں کریں گے۔ اسٹیٹ کے پاس بڑے آپشن ہوتے ہیں۔ مجھے کمرشل بریک لینا ہے، جانے سے پہلے میں چھوٹی سی بات ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ عام شہری میں اور ریاست کی ذمہ داریوں میں جو ریاست چلاتے ہیں کیا ہے، عام شہری کو جس چیز پہ پابندی نہ ہو وہ ہر کام وہ کر سکتا ہے۔ ریاست جو چلاتے ہیں ان کو صرف وہ کام کر سکتے ہیں جس کو قانون اسپیسیفکلی آتھرائز کرتا ہے۔ اور جس زاویے سے ہماری لیڈرشپ جا رہی ہے، آخری سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے، کیا یہ خود آئین کے خلاف نہیں جا رہے؟ کیا ان کو یہ طاقت ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ جو انہوں نے کھلا کاغذ رکھ دیا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے سامنے، ان مذہبی انتہا پسند جماعتوں کے سامنے اور ان پاکستانی طالبان کے سامنے، کیا یہ جس طریقے سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں کیا یہ خود غیر آئینی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پہ بات کریں گے آخری سیگمنٹ میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا۔ عاطف میں آپ سے شروع کرتا ہوں، مجھے ایک چھوٹی سی آپ 30 سیکنڈ میں کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں پوری دنیا میں جہاں ریاست نے بالکل مسلح گروہوں کے سامنے بہت کمزوری دکھائی ہو اور پھر نیگوسیشنز کر کے ریاست کے حق میں اس کا نتیجہ نکلا ہو؟ ایک ایگزامپل ہیومن ہسٹری میں۔ دیکھیں پہلے تو مالک صاحب میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمزوری دکھائی ہے، ہم نے کمزوری دکھائی ہے۔ ہم نے کیا کمزوری دکھائی ہے؟ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی بولا ہے کہ جی ہمیں لوگوں نے، آپ تو نام تک نہیں لیتے ہو، تو لگتا ہے کوئی بلائیں ہیں جن کا نام کوئی نہیں ہے، باڈی کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں سارے اپنے ہیں، ساروں سے ہم مذاکرات کرنا چاہتے، ساروں سے ہم مذاکرات کرنا چاہتے۔ دوسری بات آپ نے اس وقت یہ کی کہ جی یہ کوئی وہ ہے، دیکھیں ہمیشہ جب یہ ہوتا ہے، جب دشمنی ہوتی ہے، دو ہو سکتا ہے کہ فریقین آپس میں بات کرنا چاہتے ہوں، تیسری قوت کوئی ایسی آتی ہے۔ عاطف آپ کے پاس کیا آئینی مینڈیٹ ہے کہ قاتلوں سے اور عام لوگوں کے قاتلوں سے اور ملک کی آئین اور ملک کو نہ ماننے والوں سے بیٹھ کے آپ نیگوسیشنز کریں؟ کیا آپ کے پاس آئین کا مینڈیٹ ہے یہ؟ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جی ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ہم اپنے لوگوں کی بچانے کے لیے آئینی ہے، اس کے آئین کا بھی وہ کر دیں گے، مطلب اس میں بھی امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ ہم نے انشاءاللہ امن کے لیے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، امن کے لیے قبرستان میں بھی امن ہوتا ہے۔ ایاز وزیر صاحب ویری کوئکلی سر 30 سیکنڈ۔ آپ دیکھیں مالک صاحب، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اوپینین دیں، آپ لوگوں سے بات پوچھیں، لوگوں کو اوپینین دینی چاہیے، آپ کو اپنی اوپینین نہیں دینی چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل، آپ کو اپنی اوپینین نہیں دینی چاہیے۔ حق ہے جی۔ ایاز صاحب بتائیے۔ نہیں، لیکن آپ کا حق جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ اپنا اوپینین نہ دیں، کائنڈلی آپ لوگوں سے پوچھیں، لوگ اپنا اوپینین بنائیں۔ جی ایاز صاحب ویری کوئکلی سر۔ جی ایک تو برطانیہ، وہاں پہ انہوں نے آئرلینڈ میں جو کچھ ہو رہا تھا، آپ سر وہ اور ایگزامپل ہے سر، چھوڑ دیں سر۔ آپ مجھے یہاں بتائیے کہ ریاست اور اس پہ آپ کس بات پہ پر امید ہیں کہ نیگوسیشنز ہو جائیں گی؟ صرف مجھے وہ امید کی بیسس بتا دیں بس۔ میں اس بات پہ پر امید ہوں کہ ملا عمر اور انجینئر احمد شاہ مسعود سے زیادہ دشمن شاید ہی کہیں پہ ہو۔ ان کے اندر 3 سال ہم نے محنت کی، یہاں سے نواز شریف نے ٹیم بنائی تھی، میں اس کا ممبر تھا، اور آخر ہم نے اس کو اس بات پہ راضی کیا، حالانکہ انہوں نے بہت سارے لوگ مارے تھے، حالت جنگ میں تھے، اس پہ راضی ہو گئے کہ ہم ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے دوسرے دن ہمارے ملک کے اندر ہی مشرف نے نواز شریف کی چھٹی کرا دی، وہ سلسلہ سر بہت شکریہ۔ ایئر مارشل صاحب پہلی بات تو کیا ہے، کیا یہ پیرللز وہ ایک ہی بات ہے، افغان طالبان کی سچویشن اور ہماری یہ کرمنل، یہ تو اور ایلیمنٹ ہے؟ ہم نے اپنے لوگوں کو اس حد تک گمراہ کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ تو مر رہا ہے۔
ایک انوسینٹ آدمی, بچے, عورتیں, مرد, بوڑھے مر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم اس طرح کی آرگومنٹ دے رہے ہیں. چلیے میں آپ سے پوچھوں گا ابھی, کیا افغان طالبان پاکستانی طالبان ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں, افغان طالبان پاکستان طالبان تو ایک چیز ہے ہی نہیں. افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پوری دنیا اور آپ کی اور میری کنفیوژن کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ ہماری ہمدردیاں ان کے دیکھیں, ایک منٹ دیکھیں, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, لیجیٹیمیٹ ہیں اخلاقی طور پر, قانونی طور پر. وہ ایک پارٹی ہیں. کیا یہ لوگ پارٹی ہیں جو آئین کو, جیسے آپ نے کہا, آئین کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کا قانون نہیں مانتے؟ ہم ملا عمر سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ تو ملا عمر سے آپ ڈائریکٹ بات کریں. ملا عمر سے ہی ہمیں بات کرنی چاہیے تھی. ملا عمر کی ایک لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے, میں آپ کو گوش گزار کر دوں. اس نے کہا کہ یہ لوگ جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں, اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ایجنڈا کس کا ہے, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. جب یہ جنگ ختم ہوگی اور امریکہ جائے گا, سب سے پہلے میں ان کے ساتھ ڈیل کروں. آخری منٹ دیکھیں جی, اتنا یہ ہمیشہ کے لیے جب بھی ان سے بات بیٹھ جائے تو یہ آئرلینڈ کی ایگزامپل غلط ہے. آئرلینڈ کے تو آپ نے جس طرح انڈیا موومنٹ چلائی تھی اور برٹش کو نکالا تھا, اسی طرح وہ کہہ رہے کہ یہ آکوپائڈ ہے. تو یہ ہمارے کون سا آکوپائڈ کیا ہوا ہے کس نے, کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج ہے, پاکستانی ہیں, ان کے بھائی ہے, کوئی باہر سے تو نہیں آئے. لیکن عجیب سی بات تو یہی ہے کہ دیکھیں ہر ایگزامپل ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ جن کے لیے خواہ جواز پیدا کرتے ہیں. جواز کس بات کے؟ ہماری بھی اے پی سی ہوئی تھی, ہماری اے پی سی میں ہم نے واضح کیا تھا کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے, جو پاکستان کے ریٹ کو مانتا ہے, جو پاکستان کے قانون کو مانتا ہے, ہم اسے بات کریں گے. اگر اس کے علاوہ کوئی یہ بیسک لائن ہونی چاہیے, اس کے بعد آئین کو مانے اور پاکستان کی ریٹ کو مانے. اس کے علاوہ آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا ہے, اور یا تو اجازت آئین کو ختم کر دو, پھر جو مرضی کرو. بالکل, یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا نظام نافذ کریں گے. وہ کون سا نظام؟ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, بڑی چھوٹی سی کلوزنگ ہے, سمپل سی بات ہے. جو ریاست ٹریفک قوانین نہیں لاگو کر سکتی, اس ریاست کو ملیٹنٹ گروپس کس طرح سیریسلی لیں گے؟ اور کوئی بھی کمزور ریاست, انسانی تاریخ میں یہ ایک بھی ایسی اگزامپل نہیں ہے جہاں ریاست نے کمزوری دکھائی اور وہاں پہ جو مسلح گروپس تھے انہوں نے کامیابی نہیں ان کو ہوئی. اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ریاست کو بطور ریاست مضبوطی سے, ثابت قدمی سے بات کرنی ہوگی. تھیوری آف اپیزمنٹ سے کام نہیں چلے گا. اب فرنٹ فٹ پہ آگے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ہماری جنگ ہے, ہمارا ملک ہے, اگر اس کو واپس چھیننا ہے تو بھی چھیننا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.